علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح فضائل و مناقب احادیث کی کتب میں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے روافض کے پروپیگنڈے کی وجہ سے اور ہمارے اندر موجود ایک مخصوص قسم کی اس فطری کمزوری کی وجہ سے کہ جس فطری کمزوری کو ہم نام دیتے ہیں اتحاد امت کا، یہ فطری کمزوری، کیا فطری کمزوری؟ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اتحاد امت کے نام پر ان کی بولی بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اگر تم میں کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگرچہ تم اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، اسی میں تمہارے لیے بہتری اور تمہارے مسئلے کے انجام کے لیے سیدھا طریقہ ہے۔ تو اتحاد امت کتاب و سنت کے بیان کردہ عقائد، اعمال، معاملات ان کے اوپر آ کر ہوگا۔ محض بعض شخصیات کے فضائل و مناقب کو تسلیم کر لینے سے ہمارے بڑے افسوس کی بات ہے، ہم ثابت کریں گے لوگوں کو کہ ہم اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم کریں گے ثابت، ہم بتائیں گے کہ ہم ان کی فضیلتوں کو کتنا مانتے ہیں۔ ہماری کتابوں سے تو لوگوں نے وہ روایات نقل کی تھیں کہ جن سے وہ اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کرتے تھے۔ ہم سے کون پوچھنے والا ہے اس بات کو کہ تم بتاؤ کہ تم فضائل و مناقب اہل بیت کے مانتے ہو یا نہیں؟ لیکن یہ ہماری بڑی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ اس کو نہ سمجھتے ہوئے اور ان کی نگاہوں میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بعض ضعیف اور جھوٹے قصوں کو بھی بیان کر جاتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ اس سے مقام رسالت پہ کیا زد پڑے گی، قرآن اور صحیح احادیث پہ کیا زد پڑے گی، دین اسلام پہ کیا زد پڑے گی، جن اسلاف کے فضائل و مناقب بیان کرنے جا رہے تھے ان کے اوپر کیا زد پڑے گی۔